آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 4۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے رحمانی خواب سے متعلقہ۔ رحمانی خواب کو رؤیائے صادقہ یعنی سچا خواب کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد خواب میں اسپیشل کسی انسان پر اللہ پاک کی ذات کی جو کرم نوازی اور کرم فرمائی ہوتی ہے، جس کا ظہور خواب کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ رحمانی خواب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں خواب جس شخص کو آتا ہے اس کے لیے یا دیگر اس کے متعلقین یا قوم اور ملت اور لوگوں کے لیے ہدایت، خوشخبری، تنبیہ یا کسی بھی قسم کا روحانی پیغام یا روحانی مقام ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے پرپس اور اس کے مقاصد میں یہ چیزیں شامل اور داخل ہوتی ہیں۔ یہ جو رحمانی خواب ہے، اس کی آپ پہچان کیسے کریں گے کہ کون سا خواب رحمانی ہے اور کون سا خواب رحمانی کے علاوہ؟ تو میں آپ کے سامنے چند ایک علامات ذکر کر دیتا ہوں۔ ان علامات کی روشنی میں آپ احباب اپنے خواب کو یا کوئی آپ کے سامنے آ کر خواب بتاتا ہے تو اس کے خواب کو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ آیا یہ روحانی خواب ہے یا پھر روحانی کے علاوہ خواب کی کوئی اور قسم سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے وضاحت، یعنی جو رحمانی خواب ہوا کرتا ہے وہ عام طور پر بالکل واضح اور واشگاف اور مترشح ہوتا ہے، یعنی اس خواب میں کسی قسم کا ابہام یا کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے اور بامقصد ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے رحمانی خواب کی۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا واضح اور واشگاف اور مبہم اور ابہام سے پاک اور الجھن سے پاک خواب آئے، جس میں تمام تصاویر، تمام چیزیں، تمام مفہوم اور جو کچھ بھی اس میں دکھایا گیا ہے وہ بالکل واضح ہو، دھندلا نہ ہو، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ اسی طرح رحمانی خواب کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ جب خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھتے وقت یا خواب دیکھنے کے بعد، یعنی جب سو کر اٹھا ہے تو اس کو روحانی سکون ملتا ہے، یا اسے خوشبو فیل ہوتی ہے، یا اسے روشنی یا نور کا احساس ہوتا ہے، یعنی وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اندر روشن ہے، جگمگا رہا ہے، یا میرا دماغ فل روشن ہے۔ خواب کے اندر، خواب کے باہر جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے اس قسم کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں کہ میرا اندر روشن ہے، یا میرا ذہن بڑا جگمگا رہا ہے اور لائٹنگ ہے، نور ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ روحانی خواب کی دوسری علامت کے طور پر انسان ان کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے۔ اسی طور پر انسان اگر رحمانی خواب دیکھ لے تو اسے خوشبو فیل ہوتی ہے، اگرچہ خوشبو لگی نہیں ہوتی یا لگائی نہیں ہوتی یا اس کا وجود خارج میں ہوتا نہیں ہے، لیکن رحمانی خواب دیکھنے والے کو خوشبو سی اور مہک سی محسوس ہوتی ہے فضا میں یا ارد گرد، یا اپنے کپڑوں میں یا اپنے بدن میں، اپنے جسم میں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ اسی طرح یہ دلی جو اطمینان ہے، قلبی اور دماغی اور ذہنی، اس میں اگر ٹھہراؤ ہو، اس میں اگر سکون ہو، ارتعاش نہ ہو، اضطراب نہ ہو، انتشار نہ ہو اور الجھن نہ ہو، بلکہ سلجھن ہی سلجھن ہو، ایک انسان اطمینانی کیفیت سے خواب دیکھنے کے بعد گزر رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ تو جب آپ احباب کسی کا خواب سنیں تو اس سے آپ نے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پوچھنی ہیں،
اور ان سے اس کی وضاحت طلب کرنی ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب کیسا تھا۔ ایک تو وہ خواب بتائے گا، اگر آپ محسوس کریں کہ اس خواب میں ابہام ہے، الجھاؤ ہے، صاف نہیں ہے، واضح نہیں ہے، با مقصد نہیں ہے، ایسے بے مقصد سا خواب ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں ان علامات کی روشنی میں کہ یہ رحمانی خواب نہیں ہے۔ اسی طور پر اگر وہ شخص کہے کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بڑی بے چینی ہے اور عجیب قسم کی طبیعت ہو رہی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا اندھیرا سا محسوس ہو رہا ہے، بس عجیب ہی کیفیت بن چکی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ رحمانی خواب نہیں ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ کہے کہ مجھے بہت زیادہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد سکون محسوس ہو رہا ہے اور ایک اندر سے خوشی کی فیلنگز آ رہی ہیں اور اسی طور پر ایک خوشبو سی مجھے محسوس ہو رہی ہے، یا ایسے جس طرح میرا اندر روشن نہیں ہو جاتا اس قسم کی کیفیت ہے، یا مجھے باہر ایک روشنی اور چمک دمک جو ہے محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ اس قسم کی علامات کا اظہار آپ کے سامنے کرے جب آپ اس سے پوچھیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ روحانی خواب ہے اور یہ رحمانی خواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح خواب کی جو علامات ہیں روحانی اور اسی طور پر رحمانی خواب ہونے کے اعتبار سے، وہ ہے تیسری علامت سکون۔ یہاں پر سکون سے مراد ہے دل کی راحت اور اس کے بعد قرب الہی کا جذبہ، یعنی کسی بندے نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اسے سکون کی یہ والی کیفیت، ایک ہے کہ فقط انسان کو سکون میسر آئے، دوسرا ہے کہ اس سکون کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی محبت، قرب الہی، تعلق پروردگار عالم کا، یا جنت کا شوق، یا اسی طور پر دین کی رغبت۔ یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی بس یہ خواب دیکھا ہے تو اس کے بعد نہ ایسے جس طرح نماز کا شوق نہیں میرے دل میں پیدا ہو گیا، ایسے جیسے میرا دل ہر وقت ہی کر رہا ہو کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، کون سا وقت آئے اذان ہو جائے، یا دین کا کوئی کام مجھے کرنے کی توفیق مل جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی کیفیات بیان کرے کہ جس میں قرب الہی، دین سے انسیت اور دین کے قریب ہونا وہ بتا رہا ہو، تو یہ بھی علامت اور دلیل ہے کہ یہ خواب اس کا رحمانی خواب ہے، روحانی خواب ہے اور صحیح خواب ہے اس کا۔ اسی طرح جو روحانی اور رحمانی خواب ہے اس کی جو علامت ہے، علامت نمبر 4 میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے رہنمائی۔ رہنمائی سے مراد کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے خواب بیان کرتا ہے یا آپ خود خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں کوئی نیک عمل یا عبادت یا حق بات کی طرف کوئی اشارہ پایا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ خواب جو ہے روحانی خواب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سویا اس حال میں کہ اس نے اللہ پاک کی ذات سے دعا کی تھی، یا اسے کوئی شخص ورغلا رہا تھا، فتنے میں مبتلا کر رہا تھا کسی بھی حوالے سے، تو اس نے پھر رات میں خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف میں ہوں، یا روضہ رسول پہ ہوں، یا کسی عالم کی صحبت میں ہوں، یا اسی طور پر کسی عالم کی طرف جا رہا ہوں، مدرسہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں رہنمائی سے متعلقہ، کہ آپ کو ایک منزل کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یا خواب میں کوئی آ کر شخص آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ یا فلاں سے ملاقات کر کے آؤ، کوئی بھی آپ کو صحیح رہنمائی مل جاتی ہے خواب کے اندر، یا آپ کو خواب کی حالت میں قرآن پاک تھما دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ خواب رحمانی خواب تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام سے متعلقہ استخارہ کر کے یا دعا کر کے سو جاتے ہیں، تو حالت نوم میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یا حالت نوم میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انہیں قرآن کریم پکڑا رہا ہے، تو یہ گویا کہ ساری کی ساری چیزیں رہنمائی سے متعلقہ ہیں۔ تو اگر کسی کے خواب میں درست رہنمائی نظر آئی ہو اسے، یا آپ کو وہ بتا رہا ہو کہ اس طرح کی رہنمائی تھی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی رحمانی اور روحانی خواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں نیک اور صالح لوگوں کی زیارت نصیب ہو جائے، اس میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، رسول پاک کی ذات بابرکت بھی ہو سکتی ہیں،
اور اسی طور پر صحابہ کرام، اہل بیت، یا کوئی بھی نیک صالح شخص جو ہے، یا جس کو آپ نہیں بھی جانتے لیکن صالح اور نیک شخص کی ملاقات آپ سے ہو جاتی ہے خواب میں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا یا جس کسی نے آپ کو خواب بتایا ہے اس کا خواب یہ روحانی اور رحمانی خواب ہے۔ اس میں فقط شخصیات ہی نہیں بلکہ قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، بیت اللہ شریف بھی ہو سکتا ہے، بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے، روضہ رسول بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے، کوئی مدرسہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فقط اشخاص ہی نہیں، نیک اور متبرک جو جگہیں ہیں، مقدس جو جگہیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسے مناظر کسی شخص نے حالت نوم میں، خواب کی حالت میں دیکھے تو آپ اس کو بھی روحانی اور رحمانی خواب ڈکلیئر کریں گے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے خواب تھا۔ اسی طور پر اگر کسی انسان کے خواب میں آپ کو تکرار دکھائی دے، یعنی وہ کہہ رہا کہ یار مجھے نا مسلسل یہی خواب آئی جا رہا، کافی دنوں سے میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں، یا وہ کہتا ہے جی پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آ گیا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا، تو یوں اگر وہ تکرار کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے بار بار ایک ہی خواب آئی جا رہا ہے، ایک ہی قسم کا، تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ یہ روحانی خواب ہے اور یہ رحمانی خواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کا پرپس اور مقصد ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ جو ہم بار بار خواب میں چیز کوئی دکھا رہے ہیں تو اس جانب اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ اس میں بسا اوقات انسان کوئی خطا، کوئی غلطی کھا رہا ہوتا ہے تو خواب بار بار دکھا کے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اپنی غلطی کو درست کر، یا اسی طور پر انسان کوئی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اسے بار بار خواب دکھا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی یعنی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات رہنمائی کے طور پر ایک خواب کو تکرار کے ساتھ اسے دکھا دیتے ہیں۔ تو جہاں پر تکرار خواب پایا جائے اور اس میں مضمون یا جو چیزیں ہیں وہ یکساں ہوں تو ایسا خواب بھی روحانی اور رحمانی خواب ہوا کرتا ہے۔ یہ علامت بھی رحمانی خواب کی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک جو بنیادی علامات ہیں جس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ آیا میرا خواب رحمانی ہے یا اس کے علاوہ علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کے سامنے آپ ان کے تناظر میں آپ نے اپنا بھی خواب اس کا تعین کرنا ہے، اور اسی طور پر اگر کسی کے خواب کا تعین کرنا پڑے تو آپ نے اس کا بھی تعین انہی علامات کی روشنی میں کرنا ہے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں بھی آپ کے سامنے، جو میں نے علامات ذکر کی ہیں نا، ان کی میں مثالیں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی جو نمبر ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے وہ ہے 12، اور اس کی آیت نمبر ہے 4، رکوع نمبر ہے 1، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب یہ جو خواب ہے اس کی جو تعبیر ہے وہ کیا لی گئی کہ والدین اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی، اور پھر یہ خواب کی تعبیر پوری بھی ہوئی۔ اب یہ جو خواب ہے، یہ جو ہم نے ما قبل میں آپ کو علامات بیان کی ہیں، آپ ان علامات میں اس کو دیکھیں تو نمبر ایک، یہ بالکل کہہ لیں کہ جو خواب ہے یہ رحمانی اور روحانی خواب ہے۔ اس میں ایک تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے نیک لوگوں کی زیارت اس میں پائی جا رہی ہے، یعنی والدین، اور پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اس میں لائٹ اور روشنی، یعنی سورج، چاند اور جو ستارے تھے یہ یعنی سراپا روشنی تھے، تو یہ پاکیزگی والی علامت اس میں پائی گئی۔ اور پھر اس خواب کے اندر سب کے سب جھکے ہوئے تھے، ستارے، سورج بھی اور چاند بھی، اس میں گویا کہ وضاحت بھی پائی جا رہی تھی، کسی قسم کا اس میں الجھاؤ نہیں تھا۔ تو یہ علامت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو علامات بیان کی ہیں اس میں یہ ایک علامت ہے کہ یہ والا خواب رحمانی اور روحانی خواب ہے۔ اسی طرح
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں کیا دیکھا تھا، جس کا ذکر پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح رکوع نمبر جو 4 ہے اس کی آیت نمبر 1 ہے، اور سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں آتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور اس میں اللہ پاک کی ذات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دکھایا تھا، مسجد حرام، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ، کہ ضرور بضرور آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں۔ تو یہ سارا سین طواف وغیرہ کا اللہ پاک کی ذات نے حالت نوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ تو اب یہ قسمیں علامات میں اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں جو نیک لوگوں کی زیارت والی علامت میں نے بیان کی ہے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ فقط اس سے مراد جو انبیاء، صلحاء، صحابہ یا اہل بیت یا نیک لوگ ہیں وہی مراد نہیں، بلکہ مقدس اور متبرک جو مقامات ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پاکیزہ اور مقدس جگہ کی اللہ پاک کی ذات نے زیارت کروائی اور اس کو خواب میں دکھایا۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خواب روحانی اور رحمانی خواب تھا، اور پھر اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اطمینان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی، یہ ساری کی ساری علامات اس میں پائی جا رہی ہیں، اور پھر بعد میں اس کی تعبیر بھی پوری ہوئی۔ اور بھی کئی ساری امثلہ اور نظائر میں اس کے ان علامات پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو علامات کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے نظیریں پیش کی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گی اور یہ کافی ہیں۔ اب مزید اس عنوان اور ٹاپک کے حوالے سے اور میں چند گزارشات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے خواب رحمانی اور روحانی جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر کے اصول کیا ہیں، ایسے خواب کی تعبیر کے اصول کیا ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے، وہ ہے نیت کی صفائی، یعنی جو خواب بیان کرنے والا ہے اور اسی طور پر جو تعبیر بیان کرنے والا ہے، دونوں کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ یہ اصول ہے رحمانی خواب کی تعبیر کا۔ اور اسی طور پر اس میں جو روحانی خواب ہوتا ہے اس میں وقت کا دھیان یہ بھی ہونا چاہیے، اور وقت کے دھیان سے مراد یہ ہے کہ جو تعبیر کرنے والا ہے یا تعبیر لینے والا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ سچے اور سچے خواب وہ سحری یا تہجد کے وقت میں آتے ہیں۔ اس کا بھی دھیان ہونا چاہیے، اس اصول کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طور پر جو تعبیر کرتے ہوئے علامتوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی علامت سے کیا کیا مراد ہے۔ میں اس کی آپ کے سامنے مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ علامات سے مراد، مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے قمیضیں زیب تن کی ہوئی ہیں اور پہن رکھی ہیں، لیکن بعضوں کی جو قمیض ہے وہ ان کی سینے تک ہے، بعضوں کی پیٹ تک، بعضوں کی ٹانگوں تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان کی قمیض مبارک زمین تک تھی، اوپر سے لے کر زمین تک ان کی قمیض تھی۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر کیا بیان کی؟ اللہ کے نبی نے تعبیر یہ بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی سبھی کے سبھی لوگ، کوئی دین میں سینے تک تھا، کوئی پیٹ تک تھا، کوئی ٹانگوں تک تھا، کوئی ٹخنوں تک تھا، لیکن فرمایا کہ میرا عمر وہ پورے کے پورے دین میں تھا، یعنی دین میں ڈھکا چھپا تھا اور سراپے دین تھا۔ یہ اس کی خواب کی تعبیر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اب اس میں جو قمیض ہے، قمیض، اس سے مراد اللہ کے نبی نے کیا لیا؟ اللہ کے نبی نے اس سے مراد دین لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب میں قمیض کا دیکھنا وہ دین کے طور پر ہوا کرتا ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص کسی کی اسپیشل قمیض دیکھتا ہے اور قمیض سے متعلقہ خواب دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کا دین ڈسکس کیا گیا ہے حالت خواب میں۔ تو یہ علامت ہے۔ اس حوالے سے آپ نے جب تعبیر بیان کرنی ہے تو اس میں علامت کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس علامت کی تعبیر کیا کیا ہے۔
تو یہ ایک مستقل ٹاپک اور عنوان ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کر آپ کو علامات بھی بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ کون کون سی علامات ہوتی ہیں اور ان کی کیا کیا تعبیرات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو الگ ٹاپک بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اسی طرح جو اصول ہے تعبیر کا وہ یہ بھی ہے کہ ہر کسی سے خواب بیان نہ کیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم التعبیر والا ہے اسے خواب بیان کرو، اور اسی طرح جو آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے اس کے ساتھ آپ اپنے خواب کو ڈسکس کرو. یہ بھی ایک اصول ہے تعبیر کا، تعبیر لینے کا بھی اور تعبیر دینے کا بھی، کہ خواب ہر کسی سے بیان نہ کیا جائے. اسی طرح ایک اہم ترین اصول ہے، وہ ہے خواب دیکھنے والے کی شخصیت. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو اصول یاد رہے نہ رہے، آپ نے اس اصول کو ضرور تھام لینا ہے اور اس اصول پر ضرور ارتکاز کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو شخص خواب دیکھ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا، اس کی شخصیت کیسی ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے. میں اس کے اوپر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے سامنے خواب بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد میں جھاڑو پھیر رہا ہوں. مسجد میں کیا پھیر رہا ہوں؟ جھاڑو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھا خواب ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا کہہ لے کہ بشارت والا خواب ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ یہاں پر آ کر خواب سننے کے بعد شخصیت کو دیکھیں گے نا، اس کی تعبیر بدل جائے گی. اگر تو خواب بیان کرنے والا چور ہے، ڈاکو ہے اور جیب کترا ہے، غلط کاری کرنے والا ہے، اور کبھی مسجد میں آیا نہیں، نماز پڑھی نہیں، مسجد کے ساتھ اس کا کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے، لیکن وہ خواب یہ سنا رہا ہے آپ کو، یہ بتا رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کی تعبیر کیا بیان کریں گے؟ آپ اس کی تعبیر یہ کریں گے کہ آپ مسجد میں کسی وقت چوری کریں گے، آپ کے ذریعے سے مسجد کا کوئی نقصان ہوگا، آپ کی وجہ سے مسجد کو کوئی گزند پہنچے گی. یہ ہے اس خواب کی تعبیر. یہ ہے اس خواب کی تعبیر. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت جو ہوا کرتی ہے وہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب ایک شخصیت اللہ والی ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر اسے یہ خواب آتا ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ درست خواب ہے، یعنی اس کی تعبیر بشارت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ بیان کی جائے گی. اور اگر کوئی چور، اچکا، 2 نمبر بندہ آ کر نیک اور صالح خواب بیان کرتا ہے تو نمبر 1 تو اسے خواب آیا نہیں، اور اگر بالفرض وہ اصرار کرے کہ آیا ہے جی واقعتاً، تو پھر اس کی تعبیر کوئی اس قسم کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تعبیر الٹی ہوگی کہ آپ کوئی نقصان اور کوئی گزن پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، باقی ہم تفصیلاً آگے جا کر اس پر گفتگو کریں گے. تو اس بات کو خصوصی طور پر آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر وہ نیک ہے، سچا ہے، پرہیزگار ہے، تو ایسے لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب قابل اعتماد ہوتے ہیں. اور اگر کوئی نیک نہیں ہے یا بالکل نارمل انسان ہے یا بد انسان ہے، وہ اس قسم کے اچھے خواب دیکھے تو اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوا کرتی، یعنی الٹی ہوتی ہے تعبیر، برعکس ہوتی ہے، یا پھر اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان خواب دیکھنے والے کی شخصیت اور ذات پر. خیر، یہ تو ایک ضمنی شے تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اگر کسی شخص کو سچی مچی، یعنی جس طرح میں نے ابھی خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے حوالے سے بات کی ہے، تو جو ایسی شخصیت ہو جو صحیح ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، ایسی شخصیت کو اگر خواب آئے، یعنی کہ رحمانی خواب، روحانی خواب، تو خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اسے؟ تو نمبر 1 تو جس طرح تعبیر پوچھنی چاہیے. نمبر 2 اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات نے رحمانی خواب دکھایا. اسی طرح
اسے چاہیے کہ 2 یا 3 قریبی اور نیک لوگوں کو وہ بتا دے وہ والا خواب، زیادہ کو نہیں کہ ڈھنڈورا ہی پیٹتا پھرے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف میں ہوں، اب وہ ہر کسی کو بتاتا پھر رہا کہ میں بیت اللہ میں گیا تھا، میں نے حج کیا، عمرہ کیا، میں نے خواب میں دیکھا، تو ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قریب ترین افراد ہیں یا نیک اور صالح ہیں آپ ان کو بتا دیں۔ اسی طور پر اگر خواب میں کسی خاص مسئلے کی طرف اللہ پاک کی ذات نے کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی یا تنبیہ بھیجی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس تنبیہ پر یا ہدایت پر اور رہنمائی پر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہ خواب ہی ہے جی پھر کیا ہوا جی، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبوت کے اگر حصے کیے جائیں نا 100 حصے، تو ان میں سے 46واں حصہ اللہ پاک کی ذات نے خواب کو دیا ہے۔ تو یہ خواب عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بس اوقات انسان کے لیے رہنمائی، بس اوقات انسان کے لیے تنبیہ، بس اوقات انسان کے لیے بشارت، اور بہت سارے مسائل کا حل اللہ پاک کی ذات نے انسان کو خواب میں دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواب کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہے، اس رہنمائی کو لینے کے بعد پھر آگے اس رہنمائی کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اگر رحمانی خواب آئے اور روحانی خواب آئے تو اس خواب پر خود کو غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار اور زیارت ہی نصیب ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ معاشرے میں چوڑا ہو کر پھرتا پھرے، لوگوں کو بتائے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، لیکن اس دیکھنے پر غرور اور تکبر میں نہ آئے کہ میں پتہ نہیں کتنا اللہ کا ولی ہوں، کتنا میں اللہ کا قریبی ہوں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کام کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ چیزیں اگر کسی انسان کو نصیب فرمائی ہیں تو اس کا قطعاً مطلب غرور اور تکبر اور نخوت نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا مطلب ہوا کرتا ہے شکر اللہ پاک کی ذات کی اس نعمت پر۔ اور پھر اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو اس قسم کے خواب ہوتے ہیں جو بشارات پر مشتمل ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کی زیارات پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے خواب سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ یہ بہت تلخ چیز ہے اور بڑی اوکھی شے ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ایسے خوابوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جو انسان کا نفس ہے نا وہ انسان کو ابھار رہا ہوتا ہے، لوکاں نو دس، زمانے نو دس، تاکہ لوگوں میں شہرا ہو، پتہ ہو کہ یہ بھی بندہ کوئی پہنچی ہو سرکار ہے، یا اس بندے کو بھی اللہ پاک کی ذات کا قرب اور نزدیکی حاصل ہے، تو یہ انسان کا نفس اسے ابھار رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ کو نیک اور صالح رحمانی اور روحانی خواب آیا ہے، اگر اس کے بعد آپ اس خواب کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے نا، لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا خوابوں کی مزید آگے بریک لگ جائے گی۔ یعنی اس قسم کے اور اس طرح کے خواب پھر آپ کو نہیں دکھائی دیں گے۔ اور اگر آپ ایسا خواب کسی کو نہیں بتاتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، یعنی اپنی تئیں رکھتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے ان خوابوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ایسے خواب زیارت والے، نیک اور صالح، مقدس مقامات اور متبرک مقامات والے، یہ خوابوں کے اندر آپ کے نا بڑھوتری اور زیادتی اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے سمجھو کہ اتنی ہی بریک لگے گی، اور جتنا آپ ان خوابوں کو چھپائیں گے اتنا آپ کا جو ہے آگے سے آگے سلسلہ چلتا چلا جائے گا ایسے خوابوں کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں آپ سے کہوں گا کہ کس بندے کا دل کرے گا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کا دیدار کیا خواب میں، تو کیا دل نہیں کرے گا کہ مجھے حضرت عمر کا بھی دیدار ہو جائے، عثمان کا بھی ہو جائے، علی کا بھی ہو جائے، مجھے اور صحابہ کرام اہل بیت الزام کا بھی ہو جائے، مجھے انبیاء کا بھی ہو جائے، مجھے رسول پاک کا بھی ہو جائے، تو آگے سے آگے دل کرے گا نا۔ تو میں نے اس کا نسخہ آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خواب آپ کو کوئی نیک اور صالح آیا، مزید بھی آئے، اور پھر اس پر مزید آئے، پھر مزید آئے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس پہلے والے خواب کو اپنے پاس سٹور کر لیں، فریز کر لیں، محفوظ کر لیں۔ جتنا آپ ایسے خوابوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں گے اپنی ذات تک، اتنے ہی آپ کے نیک اور صالح خوابوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اور جتنا آپ ان خوابوں کو بیان کریں گے اتنی ہی بریک آپ کی لگتی چلی جائے گی۔ گویا کہ جتنا دائرہ کار ان خوابوں کا بڑھائیں گے، بتانے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، تشہیر کے اعتبار سے، اتنا کام خراب ہوگا کہ بریک لگ جائے گی۔ جتنا چھپائیں گے اتنا ہی آپ کے ان خوابوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، صرف ایک نیک اور صالح آدمی جس سے آپ نے تعبیر لینی ہے اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن پبلکلی جسے کہتے ہیں نا، عوام کو بتانا اور ہر کسی کو بتانا، یہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ معبر کو بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو آج کی اس نشست میں میں نے آپ احباب کے سامنے روحانی اور رحمانی جو خواب ہے اس کی کچھ جہات آپ پر واضح کی ہیں، تاکہ آپ کو تعبیر کرنے میں اور دینے میں آسانی ہو، اور اس کی وضاحت و صراحت آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ایسے خوابوں کو سمجھنا، ان کا تعین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم مزید انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اسی رحمانی خواب کی علامات پر اور اس کی امثلہ پر، تعبیرات پر مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔